میں ڈاکٹر فاروق ستار ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ای میکس ٹی وی پہ. سبسکرائب کریے گا. ماہران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. میرے ساتھ میزبانی کے فرائض سر انجام دینے کے لیے فرحان علی وارث صاحب آ چکے ہیں اور آج ہمارے سیلیبریٹی لاؤنج میں مہمان ہیں فاروق ستار صاحب. فاروق صاحب، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو مظلوم لوگ ہیں، جو مظلوم قومیں ہیں، ان پر بہت زیادہ زیادتی اور ظلم ہوا جس پر دنیا نے شاید آنکھ بند کر لی اور لب سی لیے، جیسے فلسطین ہے، جیسے کشمیر ہے. کہ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ اس چیز کی وجہ سے اللہ نے آزمائش بھیجی ہے؟ دیکھیں، ہمارے بیلیف میں، ہمارے ایمان میں اگر کہیں یہ بات ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، واٹ یو سو شیل یو ریپ، تو اس کا مطلب ہے کہ مکافات عمل کا کہیں نہ کہیں تو دخل ہے نا. اور میرے خیال میں اب تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں کے سارے کمپیوٹر فارغ کر کے اس کا حساب اتنا تیز کر دیا کہ انفرادی طور پہ آپ کا کوئی عمل ہو تو اس کا آپ کو یہاں بھگتان بھگتنا ہوگا. اور اگر اجتماعی طور پہ بے حسی ہے، ظلم ہے، جہاں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہوا 1 سال اب ہونے کو آیا تقریباً، تو پوری دنیا نے اس طرف منہ کیا ہوا تھا. تو میرے خیال میں یہ بالکل جوڑا جا سکتا ہے اس بات سے کہ یہ پوری دنیا کے لیے شاید کشمیریوں کی آہیں ہیں جس نے ان کو یہ دکھایا ہے کہ دیکھیں اب پوری دنیا، امریکہ، یورپ جیسے ملک، ان کا بیسٹ ہیلتھ کیئر سسٹم انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے یہ. اور اگر سارے کورونا وائرس کو پوری دنیا میں جو ہیں ان کو جمع کر لیں گے نا، 1 گرام سے زیادہ ان کا وزن نہیں بنے گا. اس 1 گرام نے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، بڑی تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے بھی زیادہ تباہی پھیلا دی پوری دنیا میں. جیسے بات ہے کہ ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا نا ظلم و بربریت کا، ایک شام میں جب ظلم ہوا تو ایک ویڈیو کلپ بچے کا چلا تھا جس پہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ سے سب کچھ جا کر بتا دوں. اب وہ پوسٹ چل رہی ہے کہ بچے نے شاید جا کے سب کچھ بتا دیا. ہاں بالکل لگتا ہے نا کئی دفعہ کہ کس کی بد دعا کس وقت لگ جائے. تو آپ ڈرتے ہیں بد دعا سے؟ بد دعا سے بالکل ڈرتے ہیں، اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اس کے محبت، اس کے پیار، اس کے احترام کے ساتھ. بالکل یہ ڈر و خوف وہ نہیں ہے کہ وہ جہاں اس کا جلال بھی ہے تو اس کی رحمتیں، اس کا اکرام، اس کا فضل و کرم، فضیلتیں، رحمتیں، وہ تو بہت زیادہ ہیں. تو خیر کی توقع رکھنی چاہیے اور اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی سلیٹ کو جتنا کلین رکھ سکیں کلین کریں. بالکل. آپ کو یہ کیا لگتا ہے؟ آزمائش کورونا کی، پھر رمضان، بے روزگاری، مہنگائی، ہم نے بھی بہت کام کیا، راشن لوگوں تک پہنچانا، مخیر حضرات، دوستوں سے اپنی مدد، آپ بہت کام کیا. لیکن اتنا بڑا کام ہے کہ وہ جو غیر سرکاری تنظیموں کو، نوجوانوں کو کام کرنا تھا 10% اور حکومتوں کو کام کرنا تھا 90%، لیکن الٹا ہو گیا. یہ نوجوانوں نے، فلاحی تنظیموں نے 90% کام کیا اور حکومتوں نے صرف 10% کیا. وہ سب مرکز اور صوبے کے درمیان کولابریشن ہو جاتا، ایک نیشنل پالیسی، نیشنل رسپانس آ جاتا، اور ہر سیاسی جماعت کے نوجوانوں کو، سماجی کارکنوں کو، اور جتنی یوتھ فورس تھی اس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے ساتھ اگر کوارڈینیشن کر دیتے، یعنی روز کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. ہاں، آپ کو سفید پوشوں کا ڈیٹا مل جاتا ہے، بھئی کڈنی کے پیشنٹ، ہارٹ کے پیشنٹ، بے روزگار، ایک گھر میں کتنے افراد، ساری چیزیں وہاں سے مل جائیں. وہ چیزیں جمع نہیں ہیں. فاروق صاحب، آپ کا اس بات پر تو ایمان ہوگا نا کہ دعا جو ہے وہ آپ کو مشکل سے مکھن میں سے بال کی طرح نکال لیتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ دعائیں کس نے دی سوائے ماں کے؟ ماں تو ہمیشہ دعا دیتی ہے، کیونکہ آپ ہر دفعہ ہر مشکل سے مکھن میں سے بال کی طرح نکل گئے. تو اس کے پیچھے کس کی دعا کا زیادہ اثر نظر آتا ہے؟ میری بیویوں کی دعائیں ہیں. اس کے بغیر ظاہر ہے کہ میرا بھی اتنا سیفلی نیویگیٹ کرنا، مگر مچھوں کے بیچ میں سے بھی نکل جانا بچ کے، اتنا آسان کام تو نہیں ہے. اور پھر لوگوں کی دعائیں بھی بہت، میری بیٹیاں ہیں، پھر لوگوں کی دعائیں بہت زیادہ ہیں. کیونکہ میرے خیال میں نے کوشش یہ کی ہے کہ بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب، مسلک، علاقہ، زبان، جو آپ کے دروازے پہ آئے، جو آپ کے پاس آئے، جو بھی سائل ہو، اس کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ بیٹیاں آپ کی ماشاءاللہ، اللہ ان کے نصیب اچھے کریں، کہ بیٹیوں نے کبھی آپ کو اس طرف سے روکا نہیں کہ دیکھیں اب سیاست میں بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے،
تو کبھی روکا نہیں کہ آپ چھوڑ دیں سیاست اور آپ نارمل ایک جو پریکٹس ہے آپ کی، ڈاکٹر ہیں آپ، وہ کریں؟ کبھی ایسا جو اصل ماں باپ ہے سب سے پہلے تو وہ روکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی سیاست تھوڑی سی ہے بھی بہت زیادہ ٹیڑھی میڑھی، تو کوئی اچھے پڑھے لکھے فیملی سے لوگ آتے نہیں ہیں، ان کو آنے بھی نہیں دیا جاتا، جو تشدد بھی آیا تو ایک تو والدین روکتے ہیں، لیکن پھر بیٹیاں بھی ان والدین کی جگہ لے لیتی ہیں، وہ بھی ماں باپ کی طرح پھر روکتی ٹوکتی ہیں، اور انہوں نے تو بہت کوشش کی کہ کسی طرح میں ریٹائرمنٹ لے لوں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی جیسے کہتے ہیں نا کہ جج از آلویز اے جج، وہ ریٹائر نہیں ہوتا، کہ پالیٹیشین از آلویز اے پالیٹیشین، وہ بھی ریٹائر نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے چولی دامن کا ساتھ ہے؟ چولی دامن کا ساتھ ہے آپ کا اس نے ہمیں نکما کر دیا، ورنہ آدمی تھے ہم بڑے کام کرتے، تو وہ کیا کریں، اب ہم نے کام ہی یہ کیا ہے. صحیح بات. تو لیکن یہ جو ہے نا، اس میں ہوتا یہ کہ ایک ظاہر ہے سیاست بھی ایک شعبہ ہے، اس کی نگیٹیوٹی الگ ہے، پازیٹیوٹی الگ ہے، لیکن جب یہ ایک بھی انسان کا دل اور شوق بھی تو ہوتا ہے نا، اس سے انسان پیچھے نہیں ہٹ سکتا. دیکھیں اس میں وہ والا شوق نہیں کہ نام و نمود کا شوق، نہیں کام کرنے کا شوق، کام کرنے کا، شوق، لوگوں میں رہنے کا، لوگوں سے جڑے رہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کریں، ان کو مواقع فراہم کریں، ان کو بااختیار کریں، ان کی محتاجی کو دور کریں، اور یہی ہے کہ ان کی عزت نفس کو بحال کریں، فاروق عزت کے ستار ساتھ زندہ رہیں، عزت کے ساتھ مرنے کا حق ملے. فاروق ستار اگر پولیٹیشین نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ پالیٹیشین پھر پولیٹیشین. ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں نا، تو ڈاکٹروں میں جو سیاست ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، اس کے الیکشن ہے، میرے خیال میں وہ کہیں نہ کہیں میں ہوتا ہے. آپ نے اسپیشلائزیشن بھی سیاست میں ہی کی؟ اسپیشلائزیشن بھی ایسی جیسے کہتے ہیں، میں اس وقت کر رہا تھا پلاسٹک سرجری میں پوسٹ گریجویشن، اور اچانک یہ لوکل کاؤنسل کے کاؤنسلر اور میئرشپ کے الیکشن ہو گئے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پلاسٹک سرجری چھوڑ کے سیاست اور معیشت میں ایمپوٹیشن، گراس سرجریز، اور جو اس کا بگاڑ ہے اس کی سرجریاں کی، اور خود ڈاکٹری نہیں کی، لیکن ایک میڈیکل کالج بنایا، کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج، جہاں سے سینکڑوں ہزاروں ڈاکٹر بنے اور بہترین ڈاکٹر بنے جو آج یہ بڑی سرجریز کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایک صدقہ جاریہ ہے، اگر آپ ادارے بناتے تو وہ. میرے خیال میں فرحان ہم نہیں کہہ سکتے کہ فاروق ستار صاحب سیاست نہ کرتے تو کیا کرتے ہیں، یا ان کو چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ 2 بیگمات ہیں، اور وہاں اگر سیاست نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا فاروق صاحب، میں ایک لفظ ہے آپ سے شیئر کروں گی، اس حوالے سے آپ نے اس کا جملے میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. وفا. وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. مگر آپ تو وہ نہیں کرتے، آپ تو ہمیشہ بہت ہی محبت سے رسپانس دیتے ہیں. شعر تو خیر ہے نہیں، لیکن یہ آپ کے جذبات کی عکاسی نہیں ہے. ہاں نہیں، لیکن خفا. اشعار میں اگر آپ اس کو استعمال کر لیں تو. اشعار میں بھی ہو سکتا ہے، جملے میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں لیکن یہ اشعار اور اتنے اچھا بھی پڑھتے ہیں، ہیں. اہل ستم اور بھی ہیں، ایک ہم ہی نہیں دنیا سے خفا اور بھی. سبحان اللہ. ساحر لدھیانوی کا شعر ہے. کیا بات ہے. جدا. اب مجھے ساری چیزیں شعر نہیں، آپ جملے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. کسی سے جدائی کا اگر دکھ ہو، کوئی یاد آتا ہو. اس میں بھی ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جدا. میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے، خیر وہ مجھے پورا یاد نہیں آ رہا. مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی اوقات سے جدا نہیں ہونا چاہیے، اپنی روٹ سے جدا نہیں ہونا چاہیے، کیا بات ہے. اپنے اصولوں سے جدا نہیں ہونا چاہیے، اپنے نظریات سے جدا نہیں ہونا چاہیے. امید کا دامن کسی حال میں ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے. پیار. اور امید پر دنیا قائم ہے. پیار. جو بھی کچھ ہے محبت کا اور پیار کا پھیلاؤ ہے. دکھاوا. تصنع، بناوٹ، دکھاوا عارضی ہے، جو اوریجنیلٹی ہے، جو اصلیت ہے، باطن ہے، میرے خیال میں وہ دائمی ہے. کیا بات ہے. فاروق ستار صاحب سامنے بیٹھے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ الفاظ پھولوں کی طرح ان کے منہ سے نہ جھڑیں. اچھا ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک جی. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ہیں ہم یہ فاروق ستار صاحب سے شیئر کریں گے. لیں گے ایک چھوٹا سا بریک.